ما بعد فعن عمر رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. قلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. رواہ البخاری و مسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلو مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے ہیں، اور سرہانے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کے میں نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالی سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم و بے نصیب کیے گئے ہیں، اور ان کی لذتوں جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش؟ گزشتہ درس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار فرمایا تھا، ورنہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ کہیں تو سارا یہ مکہ سونے کا بنا دیا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب آپ کا مزاج سمجھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے لیے دعا کر دیجئے، اپنی ذات کے لیے اللہ سے مانگ لیجئے، حالانکہ آپ کے اس بستر پر جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے کوئی گدا نہیں تھا، تکیہ باقاعدہ نہیں تھا، بلکہ کھجور کی چھالیں بھر کر ایک تکیہ سا بنایا گیا تھا، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر بھی موجود تھے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ آپ اپنی امت کے لیے تو دعا کر دیجئے، چلے اپنے لیے تو آپ نہیں کریں گے، امت کے لیے کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ نے روم اور فارس کے لوگوں کو بھی تو یہ نعمتیں دی ہیں، وہ زمانے کی سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی تھی اور ان کے پاس بڑی فراوانی تھی۔ تو آپ نے حضرت عمر بن الخطاب کی اس سوچ کی اصلاح فرمائی اور فرمایا تم اب تک اسی خیال میں ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی دنیاوی زندگی کے اعمال اس کی جزا جلدی دے دی گئی ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ دنیا اور اس کی لذتوں کو، اس کی نعمتوں کو تم اصلی اور مقصد کی چیز نہ سمجھو، یہ تو اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ صرف اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ پر جو ایمان لائے، اللہ کی جنہوں نے مانی، انہی کے لیے آخرت کی نعمت ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک چٹائی پر سوئے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی کی پٹیوں کے نشانات تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بچھا دیں، اچھا بستر بچھا دیں، آپ کو ذرا راحت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا کیا تعلق ہے دنیا سے؟ دنیا سے میرا تعلق تو بس یہ ہے جیسا کہ ایک سوار جو درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے رکا ہو اور پھر اس نے کچھ دیر وہاں آرام کیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران آدمی کو جب آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی پڑاؤ کی جگہ پر آرام کر لیتا ہے، لیکن وہاں زیادہ
اپنے لیے کوئی چیز بنانے کی فکر نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا سفر جاری ہے اور میں نے منزل مقصود پر پہنچنا ہے، تو اس کی فکر میں وہ راستے کی منزلوں میں زیادہ دل نہیں لگاتا۔ تو آپ نے اشارہ فرما دیا کہ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کا سفر جاری ہے اور اس کی منزل مقصود آخرت ہے، تو راستے کی منزلوں پر زیادہ اپنی محنتیں لگانا، اس کی زیادہ تگ و دو کرنا، کوشش کرنا کہ جس سے منزل مقصود کی محنت میں کمی آ جائے، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اب تک جو ہم نے روایات پڑھی، ان روایات سے ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ دنیا، اس کی چیزیں، مال بڑی خراب چیز ہے، اس سے بڑا بچنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک انسان کی ضرورت بھی ہے، اس دنیا میں اس نے رہنا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے حاجات رکھی ہیں، ضروریات رکھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی ذمہ داری میں اس کی بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، قرابت دار سب لوگ آتے ہیں، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی، مطلق دنیا اور اس کی نعمتیں یہ بری نہیں ہیں، بلکہ آپ نے حدیث میں یوں فرمایا کہ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں۔ مال ہو، دنیا ہو، لیکن خوف خدا کے ساتھ ہو، تو یہ مال و دولت نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر مال و دولت آ گئی اور خوف خدا نہیں ہے تو پھر اس سے سرکشی آئے گی، پھر مال کی وجہ سے بغاوت آئے گی، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، شریعت کے احکام ٹوٹیں گے۔ لیکن اگر خوف خدا ہوگا تو یہ مال صحیح مصرف میں خرچ ہوگا، دنیا بھی ہوگی، اس کی نعمتیں بھی ہوں گی، وہ شکر بھی ادا کر رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ صحت اور تندرستی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے بہتر ہے مالداری سے زیادہ۔ اگر کسی کے پاس مالداری ہے لیکن صحت نہیں ہے تو اس کو اس نعمت سے صحیح طریقے سے استفادے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن اگر کسی کے پاس صحت ہے اور مال اگرچہ کچھ کم ہے تو وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو صحت کی نعمت دی ہے۔ صحت کی نعمت ایسی ہے کہ جب یہ چھنتی ہے جب اس کی قدر آتی ہے، جب تک موجود ہوتی ہے انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اچھی صحت کا شکر یہی ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، اللہ کی نافرمانی سے اس کو بچایا جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو دنیا کو طلب کرے اس حال میں کہ دنیا حلال ہو، اس کی نیت کیا ہو کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچوں گا اور اپنے گھر والوں کے لیے ذرا آسانی اور راحت کا سامان اختیار کروں گا، پڑوسیوں پر مہربانی کروں گا، یہ نیتیں ہوں تو فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، کل قیامت میں اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اپنی نیتوں کو درست کر لیں، نیت یہ ہو کہ میں حلال کماؤں گا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ آسائشیں اور کچھ راحت کا سامان کر لوں، آس پڑوس اور غریب لوگوں کے لیے کچھ مدد کا سامان کر لوں۔ یہ نیتیں اگر وہ تجارت سے، ملازمت سے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ کل اللہ سے ملے گا، چہرہ اس کا روشن ہوگا۔ اس کے برخلاف جو آدمی دنیا طلب کرے اس نیت سے کہ وہ بہت بڑا مالدار بن جائے، دوسروں پر وہ اپنی بڑائی جتائے اور ان کو دکھلائے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، غصے ہوں گے۔ تو دنیا اور مال کمانے کے لیے نیت ٹھیک ہو، یہ دنیا بڑی نعمت ہے، اس کو خیر المتاع کہا گیا، نعم المتاع، بہترین متاع ہے۔ اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو یہ دنیا وبال جان بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد